گناہوں کے اثرات میں ایک بڑا اثر وہ بھی ہے کہ گنہگار انسان اپنے انجام سے غافل رہتا ہے. گنہگار انسان اپنے انجام سے اس قدر غافل رہتا ہے اس کو اپنی ہلاکت اور اپنی بربادی کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی. یاد کریں آپ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. قوم لوط یہ ایسی قوم ہے جو شرک میں مبتلا تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس ایک بڑی بیماری، ایک بہت بڑی برائی ان کے پاس تھی. وہ کیا؟ ہم جنس پرستی، ہومو سیکس جس کو بولتے ہیں آپ، ہم جنس پرستی. یعنی لڑکا لڑکے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا، لڑکیاں لڑکی سے اپنی خواہشات کو پوری کرتی. یہ برائی لوط علیہ السلام کی قوم میں، اس سے پہلے کسی قوم میں یہ برائی نہ تھی. قوم لوط نے اس برائی کو ایجاد کیا. اللہ اکبر. اللہ نے آسمان سے عذاب بھیج دیا. کیسا عذاب بھائی؟ کیسی ان کی آزمائش ہوئی دیکھو آپ. اللہ نے خوبصورت جوانوں کی شکل میں فرشتوں کو نازل کیا. خوبصورت نوجوان لوط علیہ السلام کے پاس آئے. لوط علیہ السلام کے پاس جب آئے، قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. لوط علیہ السلام کے پاس جب خوبصورت نوجوان آئے، نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں، سمجھے کہ یہ مہر مہمان بن کر آ رہے ہیں. لوط علیہ السلام کا دل غمگین ہو گیا. کیوں بھائی؟ نبی تو اپنے مہمانوں کا مہمان نواز ہوتا نا، لیکن لوط علیہ السلام اندر سے غمگین ہو رہے. کیوں؟ اس لیے کہ قوم کی عادت انہیں معلوم ہے. قوم جس تھرڈ کلاس کیریکٹر کی جو قوم عادی تھی، معلوم تھا لوط علیہ السلام کو یہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ کیا کریں گے. اس لیے لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے. اور جب یہ خبر پھیل گئی کہ لوط کے پاس کچھ نوجوان خوبصورت آئے ہوئے ہیں، پوری قوم امنڈ کر آ گئی لوط علیہ السلام کے پاس. پوری بستی کے لوگ آ گئے. کہا اے لوط، ہمارے اور تمہارے جو مہمان ہیں ان کے درمیان سے آپ ہٹ جاؤ. ہم نے سنا ہے کہ تمہارے مہمان بڑے خوبصورت ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. لوط علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کے لیے ان مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے دست درازی کر کے مجھے رسوا نہ کرو. لوط علیہ السلام اصرار کرتے رہے اور وہ لوگ بولتے رہے انک تعلم ما نرید. اے لوط، تم تو جانتے ہو ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تم جانتے ہو. اللہ اکبر. جو انسان اس لت میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کی غیرت مر جاتی ہے، اس کی شرم و حیا مر جاتی ہے. جو انسان اس لت میں مبتلا ہو جاتا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ. کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں اپنی خواہشات پوری کرنا ہی ہے، یہ میری نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کو اپنی شادی میں لے جاؤ اور شادی کر لو ان سے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لو. اتنا بے بس ہو گیا نبی کو ان لوگوں نے اتنا بے بس کر دیا تھا. کہا کہ یہ جو میری بیٹیاں ہیں ان سے شادی کر لو، ان سے ضرورت پوری کر لو، میرے مہمانوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان گناہ میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے، گناہ اس کو اندھا کر دیتا ہے، گناہ اس کو اس کے انجام سے غافل کر دیتا ہے. دیکھو آپ، جو عذاب کے فرشتے عذاب لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کی قوم کے لوگ انہی کے ساتھ گندے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جب لوط علیہ السلام اس قدر بے بس ہو گئے، فرشتوں نے کہا اے لوط انا رسول ربک، ہم کوئی نوجوان نہیں، ہم اپنے رب کے طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اللہ کی جانب سے عذاب لے کر اترے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو اب ہلاک و برباد کرنے والے ہیں. جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پوری بستی کو اٹھایا، آسمان کی بلندی پر لے گئے اور وہاں سے ان کو الٹ دیا، اور پھر پتھروں کی بارش اللہ نے نازل کر دی، اور ایک ایک پتھر پر اس انسان کا نام لکھا ہوتا، برابر وہ اسی انسان کو جا کر لگتا، ہلاک و برباد ہو جاتے. میرے بھائی، بتانا مقصود یہ ہے، انسان گناہ کرتے کرتے گناہ کی عادت میں اس قدر غافل ہو جاتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میری ہلاکت سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، اذا رأيت اللہ يعطي العبد من الدنيا على معاصي ما يحب فإنما هو استدراج. ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ ہم گناہ کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، سودی لین دین ہمارے پاس، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے،
لیکن اللہ پھر بھی نواز رہا ہے, اللہ پھر بھی دے رہا ہے, ہم خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہونے کی بات نہیں, افسوس کرنے کی بات, غم منانے کا مقام ہے. اگر آپ کو معصیت گناہوں کے باوجود بھی اللہ عطا کرتا جا رہا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے, ہو سکتا میرا بندہ اب توبہ کر لے, ہو سکتا میرا بندہ معافی مانگ لے. اللہ یہ ڈھیل دے رہا ہے, یاد رکھیں. اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آئیں, اللہ سے توبہ کریں. یاد رکھیں گناہ کا اثر یہ بھی ایک ہے کہ یہ انسان کو اپنے انجام سے غافل کر دیتا ہے, اور پھر اس کا انجام ہلاکت و بربادی ہے.